آج پردھان منتری نے نریندر موڈی نے بحیثیت پردھان منتری آج کے بھومی پوجن میں شرکت کر کے انہوں نے جو اوتھ لیا تھا انہوں نے اس کا وائلیشن کیا ہے. انہوں نے سمویدھان کا جو بیسک سٹرکچر ہے سیکولرزم اس کو وائلیٹ کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پردھان منتری کا آج کے اس فنکشن میں جانا، آج کا دن ہندوتوا کی کامیابی کا دن ہے اور سیکولرزم کی شکست کا دن ہے. آر ایس ایس کے چیف وہاں پر کیا کر رہے تھے اور آر ایس ایس کے چیف کا وہاں پر موجود رہنا اور ان کا تقریر میں یہ کہنا کہ آج کا دن ایک نیو انڈیا بنایا جا رہا ہے. کون سا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے موہن بھگوت؟ کون سا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے؟ وہ نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے جو ہندو راشٹر ہوگا، جہاں پر مائنورٹیز کو، خاص طور سے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے گا اور مسلمانوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ اکثریتی طبقے کے گڈ ول پر ہوگا. یہ موہن بھگوت کا پیغام ہے. میں شروع سے اس بات کو کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم کو، پردھان منتری کو آج کے اس بھومی پوجن کے فنکشن میں شرکت نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں اٹینڈ کرنا چاہیے تھا. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ پردھان منتری، وزیر اعظم کسی ایک مخصوص یا خاص مذہب کے وہ پردھان منتری نہیں ہے. جو نریندر موڈی کی سرکار ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. بھارت انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہے. آج پردھان منتری نے، نریندر موڈی نے بحیثیت پردھان منتری آج کے بھومی پوجن میں شرکت کر کے انہوں نے جو اوتھ لیا تھا انہوں نے اس کا وائلیشن کیا ہے. انہوں نے سمویدھان کا جو بیسک سٹرکچر ہے سیکولرزم اس کو وائلیٹ کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پردھان منتری کا آج کے اس فنکشن میں جانا، آج کا دن ہندوتوا کی کامیابی کا دن ہے اور سیکولرزم کی شکست کا دن ہے. آج کا دن جو پردھان منتری بحیثیت پرائم منسٹر وہاں پر گئے، ان کے جانے کی وجہ سے آج کا دن ہندوتوا کی کامیابی کا دن ہے، سیکولرزم کی شکست کا دن ہے. بحیثیت پردھان منتری نریندر موڈی آج بھومی پوجن میں جا کر جو انہوں نے وہاں پر وہ جو چاندی کا پتھر رکھا، انہوں نے ایک ہندو راشٹر کی بنیاد آج وہاں پر ڈالی ہے. تو آج کا دن سیکولرزم کی شکست کا دن ہے. آج کا دن جمہوریت کی شکست کا دن ہے اور آج کا دن یاد رکھا جائے گا ہندوتوا کی کامیابی کے لیے. آج کا دن یاد رکھا جائے گا میجورٹیرینزم کی کامیابی کے نام سے. آج کا دن یاد رکھا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے بھاشن میں یہ کہا، اپنی تقریر میں، اپنی سپیچ میں کہا کہ دیش بڑا ایموشنل ہے. یقیناً پردھان منتری نریندر موڈی، اسد الدین اویسی بھی بڑا ایموشنل ہے. میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں کو ایگزسٹنس کو مانتا ہوں. میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں ایکوالٹی آف سٹیزنشپ کو مانتا ہوں. میں اس لیے ایموشنل ہوں کہ 450 سال جس جگہ پر مسجد تھی
جہاں پر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی 22 دسمبر 1949 تک، میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں کہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگوں نے سپریم کورٹ کو جھوٹ بول کر بی جے پی اور سنگ پریوار کے لوگوں نے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا۔ میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں پردھان منتری جی، کیونکہ جس جگہ پر آپ نے بھومی پوجن میں حصہ لے کر ہندو راشٹر کی بنیاد کا آغاز کیا، اس کے اطراف، تینوں اطراف مسلمانوں کا قبرستان تھا، جہاں پر مسلمان بزرگوں کی قبریں بھی تھیں، اس لیے بھی ہم ایموشنل ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ جو میرے کو پی آئی بی سے اس کی سپیچ پوری ملی کہ یہ آج کا بھومی پوجن ایک سمبل آف انڈیا ہے۔ پردھان منتری جی، آپ کو آپ کا مذہب مبارک، آپ کو گلوالکر کی آئیڈیالوجی مبارک، مگر آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش کا سمبل نہ کوئی مندر ہو سکتا ہے، نہ کوئی مسجد ہو سکتی ہے۔ دیش کا سمبل نہ مسجد ہو سکتی ہے، نہ مندر ہو سکتی ہے، نہ کوئی ریلیجیس پلیس اس دیش کا سمبل نہیں ہو سکتا۔ وہ سمبل ہو سکتا ہے کسی ایک مذہب کے لیے، کسی ایک کلچر کے لیے، مگر وہ انڈیا کا سمبل نہیں ہو سکتا۔ اور پردھان منتری نے یہ کہہ کر کہ مندر اس دیش کا ایک سمبل ہے، انہوں نے اپنے مذہب کو، اپنی آئیڈیالوجی کو پورے کنٹری کے اوپر مسلط کیا۔ پرائم منسٹر نے آج ہی اپنی سپیچ میں یہ بات کہہ کر میجورٹیرینزم کو انڈورس کیا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنی سپیچ میں 15 اگست جو ہمارے لیے انڈیپینڈنس ڈے ہے، یوم آزادی ہے، آج 5 اگست کو پردھان منتری وزیر اعظم نے اس کو 15 اگست سے ملا دیا۔ ہم پھر سے وزیر اعظم کو اور دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست ہمارے ملک کے لیے ایک آزادی کا دن ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ سب نے مل کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا اور ان کو شکست دی۔ کیا پردھان منتری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست سے ملا کر کہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کو آج آزادی ملی؟ کس کو شکست دی پردھان منتری آپ نے بتائیے؟ 15 اگست کو اگر ہم لال قلعے پر جھنڈا ترنگا لہراتے ہیں، بڑی فخر کے ساتھ لہراتے ہیں، تو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے 200 سال کے انگریزوں کی غلامی کے بعد اس دیش کو آزاد کیا۔ کیسے پردھان منتری فریڈم فائٹرز کو ان کی قربانیوں کی آج توہین کی کہ آج کے دن کو انہوں نے 15 اگست سے ملا دیا؟ اور کیسے ایک ٹیمپل کا موومنٹ ایک ملک کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین اے ٹیمپل موومنٹ بی ایکویٹڈ ٹو اے کنٹری؟ اور آخری بات یہ ہے، بلکہ لاسٹ 2 بات، کہ آج کے اس فنکشن میں نے کہا کہ یہ ہندو راشٹر اور ہندوتوا کی کامیابی کا دن اس لیے بھی ہے۔ آر ایس ایس کے چیف وہاں پر کیا کر رہے تھے، اور آر ایس ایس کے چیف کا وہاں پر موجود رہنا اور ان کا تقریر میں یہ کہنا کہ آج کا دن ایک نیو انڈیا بنایا جا رہا ہے۔ کون سا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے موہن بھگوت؟ کون سا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے؟ وہ نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے جو ہندو راشٹر ہوگا، جہاں پر مائنورٹیز کو، خاص طور سے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے گا، اور مسلمانوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ اکثریتی طبقے کے گڈ ول پر ہوگا۔ یہ موہن بھگوت کا پیغام ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کا دن ان سیکولر، نام نہاد سیکولر پارٹیز کے لیے بھی، ان کے لیے
ان کے تمام سیکولر سو کالڈ سیکولر پارٹیز اور خاص طور سے کانگریس پارٹی، انہوں نے ایک آئیڈینٹیکل ایک بیان دیا. کیا دیا کہ یہ آج کا دن ایک سمبل آف بردرہڈ ہے، سمبل آف بردرہڈ ہے. میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، اور میں تو کمیونل میں ہی ہوں، پورے بھارت میں اگر کوئی کمیونل ہے تو ہم ہی ہے، اس کا میں اقرار بھی کرتا ہوں. میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے، کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن کیسے بردرہڈ کا سمبل ہوگا بتائیے. جبکہ یہ رام مندر کا موومنٹ ہزاروں کی تعداد میں بھارت کے سٹیزنز کی موت ہوئی کمیونل رائٹس میں، یہ موومنٹ ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا موومنٹ میں، پھر وہاں پر میک شفٹ ٹیمپل بنا دیا گیا کہ اس کو بردرہڈ کہتے ہیں آپ. اور کیا گڈ ول بردرہڈ اسی وقت پیدا ہوگا جب انصاف ہوگا، جب انصاف نہیں ہوگا تو گڈ ول بردرہڈ کہاں پیدا ہوگا. اور مجھے تو آپ انیکول بنا دیے مسلمانوں کو، تو انیکول کیسا بردر ہوگا آپ کا بتائیے. یہ 7 اہم پوائنٹس مجھے آپ تک بتانا تھا کہ بہت سے لوگ مجھے فون کر کے مختلف ملک کے مقامات سے، جس میں بہت سے مذہب کے لوگ ہیں، خاص طور سے دلت اور مسلمان ہیں جو آج بھی اس ملک کے سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں، وہ مجھ کو فون کر کے کہہ رہے کہ صاحب ہم بڑے مایوس ہیں، ہم بڑے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہرگز اکیلا محسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکومت ہے جس کے پردھان منتری نریندر مودی ہیں، وہ سیکولرزم کو ختم کر کے ہندو راشٹر کو قائم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ آج بھی ہمارے ملک انڈیا میں ایسے کروڑوں ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے اور کبھی نہیں مانیں گے. مجھے یقین ہے کہ ہم اور وہ اور دلت ہمارے بھائی جو کبھی نہیں مانتے ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو، یہ وقت جمہوری طریقے سے ہندو راشٹر کے راستے کو جو قیام کیا جا رہا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیموکریٹک طریقے سے روکنے کی ضرورت ہے. میں انڈیا کے ہمارے انڈین مسلم سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے، ہم جدوجہد کرتے آئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے بابری مسجد کو بچانے کی کوشش کی ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ، مگر تمام سیکولر پارٹیز نے ہم کو دھوکہ دیا. آج بھی ہم کو کوشش کرنا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی نمرود آیا، جب کبھی بھی فرعون آیا، اور جب کبھی بھی یزید آیا، تو اللہ نے حسین کو پیدا کیا، اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا. ہمارا کام انصاف کے لیے لڑنا ہے. یہ بابری مسجد کی لڑائی انصاف کی لڑائی ہے، یہ کوئی مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے. یہ بھارت کے سمویدھان کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ باہر انڈیا کی روح کو بچانے کی لڑائی ہے. اور یہ جدوجہد ہم کو جاری رکھنا پڑے گا.